کراچی صوبہ بنانے کا دوبارہ مطالبہ ہوا. پیپلز پارٹی نے کہا سندھ کی تقسیم ہے سازش ہے سندھ کے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم سندھ کی تقسیم کو منظور نہیں کریں گے. اس سے قبل بھی جب پی ایس ایل چل رہا تھا تب بھی مصطفیٰ کمال صاحب سے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ سوال کیا گیا کہ جناب والا کراچی کو صوبہ بننا چاہیے. انہوں نے کہا نو. اسی لہجے میں اور اسی طریقہ کار میں انہوں نے کہا نو, کراچی کو صوبہ نہیں بننا چاہیے. اور آج کراچی والوں کے سامنے مصطفیٰ کمال صاحب اپنی نوکری پکی کر گئے. انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اگر سندھ میں تقسیم برداشت نہیں کریں گے تو ہم کراچی کی تقسیم بھی برداشت نہیں کریں گے. کراچی کی تقسیم کس طرح سے ہوئی کہ 18 ٹاؤنز کو ختم کر کے اور 6 ڈسٹرکٹس بنا کر کراچی کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اب آیا صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے گی. اسد عمر صاحب سے آج کی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ آپ نے جو کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے اس میں میئر کراچی کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر میئر کراچی صاحب اپنا تھوڑا سا ایکسٹینشن آگے چلے جاتے, اگر تھوڑا سا وہ آگے دکھا لیتے, تھوڑی سی ایفرٹ کر لیتے کہ ان کی جو صحیح معنوں میں ان کی جو مدت پوری ہو رہی ہے وہ 28 اگست کو ہے, اگر 28 اگست کے بعد تک وہ میئر کی سیٹ پر جمان رہنے کے قائل رہتے یا پھر قائل کر لیتے تو شاید میئر کراچی صاحب کو بھی اس کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا. اسی پر بات کریں گے. ایم کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سوال کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ایک جانب کوارڈینیشن کمیٹی اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر کا گھیراؤ. فردوس شمیم نقوی صاحب کس کی بات سے انحراف کر گئے اور کس کے بیان میں تضاد پایا جاتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج میرے ساتھ کافی عرصے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے ایک ریپریزنٹیٹو موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جناب والا تنزیل بن عبدالرؤف صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ تنزیل بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا سر, پہلی بات تو یہ سر, جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے ابھی ایک کوارڈینیشن کمیٹی آپ لوگوں نے بنا دی ہے سر, وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اب کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے گا. سر وفاق میں تو آپ لوگ ہمیشہ سے رہے, لیکن مسائل حل کرنا یہ مذاق لگتا ہے اور پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیا جلائے رکھنا ہے, گنجائش ہے؟ چلیے تھینک یو سو مچ علی صاحب, آپ نے کہا بہت دنوں بعد یاد کیا. مگر ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ اپنے لوگوں میں درمیان میں رہتی ہے اور یہاں یاد نہیں کرتے, ہم روڈ پہ ضرور یاد رہتے ہیں, لوگ دیکھتے رہتے ہیں. مان لی میں نے آپ کی بات. اچھا جی, دیکھیں کوارڈینیشن کمیٹی بنائی اور امید ہے سیاست میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو امید کی بنیاد پہ آگے چلتے ہیں اور آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ یار کچھ اچھا ہو اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس قوم کے لیے, اس زمین کے لیے. بات یہ ہے کہ وفاق کی علامت ہم پہلے بھی رہے, جب رہے اور جب طاقت ملی تو کر کے بھی دکھایا. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب طاقت تھی تو کیا کیا کر کے دکھایا, تو اور طاقت ان سے لی کیوں لی, تاکہ یہ کچھ نہ کر سکیں. اور جو کچھ نہ کرنے کی ہمیں جو سزا بھگت رہے ہیں ہم, یعنی کہ ہمیں آپ نے ہم سے سب کچھ لے لیا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے چھوڑ دے کر اب آپ تیر کے دکھائیں, تو تیرنا بہت مشکل تھا. صرف آپ نے اپنا اسٹانس اور جس حد تک آپ کوشش کر سکتے تھے, میرے حساب سے ایم کیو ایم پاکستان نے بہت حد تک بہت ہر ممکن کوشش کی وہ کر سکیں. غلطیوں کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ ہیومن ایرر از دیئر, بٹ اگین وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ ہم اس میں بہت اچھا کر سکیں. وفاق نے جہاں تک مشرف صاحب کا ایک دور تھا جب ہم وفاق کا پارٹ تھے, مشرف صاحب نے اعتماد کیا, اسے پورا گولڈن ٹینیور کہا جاتا ہے اس ٹینیور کو, انہوں نے بڑا اعتماد کیا. انہوں نے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ جی ایم کیو ایم کو یہ کیونکہ ایم کیو ایم کے وزیر داخلہ بھی تھے, میئر بھی اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا چیئرمین بھی ہمارا تھا, وزیر بلدیات بھی ہمارے تھے, تو کر کے بھی دکھایا. اگر آپ پرانی جھلکیاں نکالتے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کراچی میں ترقی ہوئی اس دور پہ اور سب کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم میں ترقی کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت بن گئی اور اس کا لیڈر بول رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے ان کے کام دکھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کے کام نہیں تھے صرف اکیلے کے, اگر ان کے کام ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی. پھر چیئرمین وزیر داخلہ کیا کر رہے تھے, پھر وزیر بلدیات کیا کر رہے تھے, اس کا پھر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا کر رہے تھے. تو بیکار کی بات ہے, یہ جو صاحب بولتے ہیں ویسے بول سکتے ہیں. اگر ان کے سامنے یہ مکالمہ کر دیا جائے کہ جی اگر آپ 1 on 1 تھے اور آپ سب کچھ تھے تو پھر وہ بہت سارے کام کیوں نہیں ہوئے کراچی میں جو آپ نے کرنے چاہیے تھے. بات یہ کہ ہر چیز کا ایک میگا پلان تھا, میگا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم آ رہا تھا, سارے پلانز اکارڈنگلی چل رہے تھے. بٹ اس تمام چیزوں کے درمیان میں سندھ حکومت نے اپنے سیاسی تاؤ پیچ کھیلے اور اس سیاسی تاؤ پیچ کی بات سے ہوتا یہ کہ جی ایم کیو ایم پاکستان سے وہ تمام چیزیں وہ اختیارات لے لی جاتی ہیں اور وہ اختیارات کسی اور کی جھولی میں ڈال دی جاتے ہیں. جب وہ جھولی میں ڈال دی جاتے ہیں تو پھر کیونکہ ہوتا یہ کہ ہمارا اسٹانس ہے اس زمین پر, لوگوں کو ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں,
ہم اس شہر کے لوگوں کو اون کرتے ہیں. بات یہ کہ ہمارے لیے یہ لوگ ہیں, ہماری یہ قوم ہے, تو وہ ہماری طرف دیکھتی ضرور ہے. مگر ہمارا جو ووٹر ہے, ہماری جو قوم ہے جو ہمارا درد رکھتی ہے, جو اس کراچی کا درد رکھتی ہے, زمین کا درد رکھتی ہے, وہ یہ جانتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جی ایم کیو ایم تھی تو یہ ہوا نا, میئر اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, مگر آج ایم کیو ایم ہے مگر وہ اختیارات نہیں ہیں. اچھا دیکھیں تنزیل بھائی, ایک بات یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا. دیکھیں تنزیل بھائی, انہوں نے کہا کہ جی اختیارات آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا دوبارہ ذکر کروں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی 3 مہینے مجھے دے دو, انہیں اختیارات کے ساتھ میں آپ کو شہر صاف کر کے دے دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیسے کر کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو دوسری بات میں بالکل مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک اور اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتا چلو, میرے سامنے پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اے ڈی پی کی مد میں 15 ارب روپے میئر کراچی صاحب کو دیے گئے تھے, جو کہ میئر کراچی صاحب نے خود ایڈمٹ کیا. اس سے آپ اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, کے ایم سی کے آپ سیٹیں نہیں لگوا سکتے, تنخواہیں ادا نہیں کر سکتے, اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. اس کے تحت آپ کو 750 اسکیمیں کراچی میں شروع کرنی تھی. کہاں ہے سر؟ اچھا جی, پہلی بات یہ کہ میئر صاحب اپنا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے دے دیں, میں کر دیتا ہوں, اس کا جواب تو مصطفیٰ کمال دیں گے. دیکھیں باہر ایک محاورہ ہے نا, سمندر کے کنارے بیٹھ کے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا بیوقوفی والی بات ہے. جا کے اتر کے دیکھیں, آپ کے پاس جب موقع تھے اور آپ کو سب کچھ دیا تو صرف آپ اکیلے نہیں تھے, آپ کے پیچھے پوری جماعت کھڑی تھی, پورا ایک تنظیمی اسٹرکچر تھا, تمام آپ کے ساتھ وزراء تھے اور تمام سسٹم تھا, وہ جو میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں. تو مصطفیٰ کمال صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں تھا اور میں یہ کر لیتا, میں بہت ہو گیا یار, کام ہے نا, آ جائیں. آپ بات یہ کہ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہے, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ٹیم ورک ہوتا رہا ہے. سو مصطفیٰ کمال صاحب پہلے تو اپنے دماغ سے یہ بات, پلیز میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں, اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں. ٹھیک ہے آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, بٹ یہ کہنا کہ آپ 100% آپ نہیں کام کیا, یہ بیوقوفوں والی بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ عقل مند جو پروفیشنل انٹلیکچوئل لڑکے بچیاں ہیں ہمارے کراچی کے, ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. کوئی انڈیویجول کو ایک بندہ کر سکتا ہے, کوئی ایک آرگنائزیشن کیا کوئی ایک بندہ اس کو کوئی اس کا اگر اونر چاہے, اس کی مینجمنٹ نہ چاہے, نیچے کے اس کے کو ورکرز یا اس کے سب آرڈینیٹس نہ چاہے, تو آپ کا چینل بھی نہیں چل سکتا. اگر آپ کا اونر چاہے, اونر چاہے گا تو محمد علی صاحب جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, اپنے پروگرامز اچھے کر رہے ہیں, تو یہ سب کا ٹیم ورک ہوتا ہے کہ میٹرو 1 چینل چل رہا ہے. تو یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ایسے نہیں چل سکتی, انہوں نے شہر چلا لیا. تو بیوقوفوں والی بات نہ کریں آئندہ. یہ بات اگر مصطفیٰ کمال صاحب بولے تو ان کے سامنے یہ بات بول دیجیے, تو اتنے چینل جو چل رہے ہیں وہ تو کیا صرف ایک بندے کے بلبوتے پہ چل رہے ہیں, اتنی آرگنائزیشن چل رہی ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں, کیا ایک بندے کے بلبوتے پہ چلتے ہیں؟ کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. میں نے آج تک کبھی اس کا جواب نہیں دیا, یہ جواب ہو گیا. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. ٹھیک ہے, میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ فنڈ تھا. بالکل ہے, آپ جو فنڈز آتے ہیں, اب آپ کو پتا ہے اے ڈی پی کی اسکیمز کب سے نہیں آئی ہیں, جو میئر صاحب کو نہیں ملی. یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ اپنی 1.5 سال پرانی اپنی اسٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, جو 1.5 سال پرانی 2 سال پہلے کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس پہ بھی انہیں لاسٹ ایئر کا یعنی کہ 2018 کا بجٹ جو ملا تھا 19 نہیں ملا, 20 گزر گیا نہیں ملا, انفیکٹ شاید 18 کا بھی کچھ کوارٹر نہیں ملا ہے, جو میں بھی کنفرم نہیں. بٹ اب مجھے یہ تمام چیزیں کہاں جائیں گی سر؟ 750 منصوبے ہونے چاہیے تھے 15 ارب روپے سے, ایک منصوبہ سر. آپ یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں جی, ایک منصوبہ ہونا چاہیے تھا. آپ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میئر صاحب کے پاس سائننگ اتھارٹی کتنے کی ہے, میئر صاحب 1-2 کروڑ سے زیادہ کا چیک سائن نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسکیمز آتی ہیں, ویری گڈ, اسکیمز آتی کہاں سے ہیں, اسکیمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ اچھا یہ جو باتیں کہتے ہیں نا, جب میڈیا کہتی ہے یار یہ اسکیم آئی تھی یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوتی اسکیمز. اگر اسکیمز آتی ہیں اور یہ کام ہوتے ہیں تو بھائی اسی شہر میں یہ سارے کے سارے اماؤنٹ آپ کے سامنے, روڈز نہیں بنے, پیچ ورک نہیں ہوئے, یا پارکس نہیں ڈیولپ ہوئے, یا سب چیزیں نہیں ہوئی. آپ یہ کہیں گے جی اس پیسے تحائف بھی تو دیے گئے نا. فیصل سبزواری صاحب کو 1.5 کروڑ کی گاڑی دی گئی ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں اگین نظر اللہ نے عزوجل, دیکھیں مجھے کوئی بتا, اگر میں اس کی پھر یہ وہ باتیں نا جو ہمیشہ جس کو ہم کہتے ہیں گریپ وائنز, لنکا ڈھا رہے ہیں. علی بھائی دیکھیں یہ ایک گریپ وائنز ہوتی ہیں جو یوزلی ہم اس کو ایک ٹرمنالوجی کہتے ہیں, یہ باتیں چلتی ہیں فلور پہ, فلور پہ چل رہی ہوتی ہیں. اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, اس کی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. اگر میں آج آپ سے بولوں آپ کو کوئی ثبوت ہے, آپ بھی کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا, میں نے سنا ہے. اگین کس سے سنا ہے, کیا سنا ہے, روایت کرتے چلیں گے فلاں آدمی سے روایت ہے, بٹ اگین دیکھیے کوئی ٹھوس باتیں نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک چیز کا راوی میں بھی بن جاتا ہوں نا. میں نے یہ بات جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے سنی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, یہ فیصل سبزواری والا جو میں نے آپ کو بیان کوٹ کیا, یہ میں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے سنا ہے. آپ کے کنوینئر رہے یا نہیں رہے؟ چلے مصطفیٰ کمال صاحب سے تو اختلافات ہیں نا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے اگر فاروق ستار صاحب کے آپ بیان کی بات کریں تو بیسٹ یہ کہ فاروق ستار بھائی سے آپ یہ پوچھ لیں کہ فاروق ستار بھائی آپ نے یہ بات, آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی؟
فاروق ستار بھائی کنوینئر تھے، ان کو نہیں پتا ہوگا. نہیں کنوینئر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کلن کائنات ہوں گے. بات یہ کہ آپ ان سے یہ پوچھ تو لینا کہ فاروق بھائی آپ کو یہ بات کہاں سے پتا چلی, آپ کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے. دیکھیں سورس آف انفارمیشن کا ہونا بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. اسی بیسس پہ تو جا کے آپ دیکھیں ہمارے تو دین میں بھی یہی نا, سورس آف انفارمیشن پہ بڑا سوچ و سمجھ رکھی گئی ہے. کے سربراہ سے پوچھ لوں کہ راشن کس کے پیسوں سے آیا ہے. بات یہ ہے کہ گھر کے سربراہ, آپ جب اب میں یہ کہوں گا کہ اب تو گھر کے سربراہ نہیں ہے, آپ یہ کہیں گے جب تو تھے تب تو تھے, بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. مگر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت گھر کے سربراہ سے بھی تو پوچھا گیا نا سورس آف انفارمیشن کیا ہے, تو آج وہ نہیں رہے نا گھر کے سربراہ. جب سورسز پوچھی گئی تو نہیں رہے نا. دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں سر, آپ لوگوں نے جب سورس آف دیکھیں بہت ساری دیکھیں میری بات دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چلتی ہیں, بولتے ہیں لوگ, بہت ساری چیزیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں, بٹ ان باتوں کی کوئی پیچھے ٹھوس ثبوت نہیں ہوتی, کوئی باتوں کا ریلیشن نہیں بن رہا ہوتا. ہر بندہ کہتا ہے یار یہ ایسا. مجھ سے اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو یہ کرتی تھی. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا کبھی کسی نے؟ نہیں. میں نے کہا آپ کس کی بات؟ نہیں فلانا کے چچا کے بابو کے خالہ کے. او بھائی ہیلو, یہ بتاؤ کہ کیا ہوا. نہیں کاش میں کچھ چیزیں آن ایئر بول سکتا, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں.